الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ثنائے احمد مرسل میں مجھ سے بات کیا ہوگی. ثنائے احمد مرسل میں مجھ سے بات کیا ہوگی. وہ جن کے نام عظمت ہے ان کی ذات کیا ہوگی. شب معراج کہتے ہیں جسے وہ رات کیا ہوگی. خدا سے ہم کلامی کی اس سے بڑھ کر بات کیا ہوگی. وہ آئے اس جہاں میں رحمت للعالمین ہو کر. وہ آئے اس جہاں میں رحمت للعالمین ہو کر.
زمانے کے لیے اس سے بڑھ کر سوغات کیا ہوگی۔ حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ، ساری دنیا میں اجالا ہوا کشف الدجا بجمالہ۔ ان کے خصائل نیک تھے حسنت جمیع خصالہ، حور و ملائک ہم سب مل کر یوں کہیں صلو علیہ وآلہ۔ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج کا یہ جلسہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے معبن ہے۔ اسی ہی نسبت سے ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استدعا ہے کہ میری، آپ کی، ہم سب کی حاضری کو منظور و مقبول فرما کر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آپ کی آمین سے یہ لگتا ہے کہ آپ کو نیند آ رہی ہے، ایسے؟ اچھا ہاتھ کھڑا کرو جس کو نیند آ رہی ہے۔ آدھے تو سو رہے ہیں الحمدللہ۔ اب سارے مسئلے بے ترتیبے ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خطیب کا منہ اس طرف ہے، مجمع اس طرف ہے، تو پہلی گزارش آپ سے یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کرسی کے قریب آ جائیں۔ اگر میں اپنا کہوں گا تو آپ ڈریں گے، تو کرسی کا کہوں گا، ہر لڑائی کرسی کے اوپر ہے تو شاید ہو سکتا ہے آپ کو کرسی مل جائے، اس لیے کرسی کا کہیں گے تو آپ جلدی جلدی قریب آئیں گے، بعد میں آنے والوں کو جگہ مل جائے۔ ماشاء اللہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھوڑی سی آپ کو تکلیف ہوئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اجر دیں گے۔ قریب ہو کر بیٹھیں گے، اس سے محبت بڑھے گی۔ اور دوسری بات یہ بھی لگتی ہے کہ ہم بھی بوڑھے ہیں لیکن ہم سے زیادہ اسپیکر بوڑھا ہے آپ کا۔
یہ ہمارے سے پہلے زمانے کا لگتا ہے. تھوڑا اس کو بھی صحیح کریں. میرے عزیز دوستو، میرے جو ذمے اس مہینے کی مناسبت سے جو موضوع لگایا گیا ہے وہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو آپ یہ سننے کے لیے آئے ہیں نا؟ ماشاءاللہ تھوڑا اونچی آواز سے کہیں. ایسے نہیں کہیں گے آپ، پہلے سبحان اللہ اونچی آواز سے کہیں. سبحان اللہ. ابھی ڈھیلا ہے. جو زور سے کہے گا اس کے لیے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو آج ہی رات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائے. پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زندگی میں بار بار زیارت نصیب فرمائے. سبحان اللہ. اللہ آپ کو مدینہ دکھائے. سبحان اللہ. بار بار مدینہ دکھائے. سبحان اللہ. اب آپ یہ دیکھا کہ سبحان اللہ کہنے کے اندر کتنی لطافت ہے. آپ نے سبحان اللہ کہا، آپ کو 10 نیکیاں مل گئی. پھر ڈھیلے ہو گئے. یہ بچے زیادہ ہیں جی. ان بچوں کو بیچاروں کو ہے کہ جلدی جلدی جلسہ ختم ہو تاکہ بھت کھائیں ہم. جی یہ ہے بھت والے، لیکن بات آپ سے ہو رہی ہے. سبحان اللہ. آپ نے یہ کہا کہ آپ کو 10 نیکیاں مل گئیں اور ایک درخت جنت کے اندر آپ کے نام کا لگ گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے جس وقت جلسہ ختم ہو اور جائیں تو جوتی بھی اپنے اپنے ساتھ لے جانا، کسی اور کی نہیں لے جانا. اگر کسی اور کی لے گئے تو وہ درخت جو لگایا ہے وہ ختم ہو جائے گا. کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ جان بوجھ کر دوسرے کے لیے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں پتہ نہیں چلا تو رش تھا اس کے اندر یہ آ گئی ہے، مجھے پتہ نہیں چلا. تجھے پتہ چلے نہ چلے، پاؤں کو پتہ چلتا ہے کہ جوتی کس کی آ گئی ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھنا. معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذہن میں رکھیں. ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ معراج میرے نبی کا معجزہ ہے. کیا ہے؟ میرے نبی کا معجزہ ہے. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ ایسی بات، ایسے فعل، ایسے کام کو کہتے ہیں جس سے عقل انسان کی حیران ہو جائے. جو خلاف عادت فعل ہو، خلاف عادت کام ہو، خلاف عادت بات ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں. عام طور پہ پتھر بولتے نہیں. پتھر بولتے ہیں؟ نہیں بولتے. اگر پتھر بولنا شروع کر دیں اسے معجزہ کہتے ہیں کہ پھر کی عادت بات ہے، عقل کو حیران کرنے والی بات ہے. اگر درخت کلمہ پڑھنا شروع کر دیں یہ معجزہ ہے. درخت سلام کریں یہ معجزہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو، رسولوں کو ان کی نبوت، ان کی رسالت کی دلیل کے لیے معجزات عطا فرماتے تھے. جو بھی نبی آتا تھا اس کی امت یہ کہتی تھی کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو معجزہ دکھائیں. آپ کے پاس کون سی دلیل ہے کہ آپ نبی ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور لوگ کہنے لگے کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو معجزہ دکھائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے اپنا ہاتھ بغل کے اندر رکھا اور ایسے کر کے نکالا. آپ کی اس بلب کے اندر اتنی چمک نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر چمک آ گئی.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، نبوت کا دعویٰ کیا، لوگوں نے کہا کہ آپ نبی ہیں، دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کسی نبینے کو لے کر آؤ جو نبینہ مادر زاد ہو، ماں کی پیٹ سے نبینہ ہو۔ جی جو بات کے اندر نبینہ ہو جائے اس کو تو ڈاکٹر بھی ٹھیک کر دیتے ہیں، کر دیتے ہیں نہیں کر دیتے؟ یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ جو ماں کے پیٹ سے نبینہ آئے اسے کوئی بینا نہیں کر سکتا، اسے کوئی بینائی نہیں دے سکتا، اسے کوئی روشنی نہیں دے سکتا، اس کی آنکھوں کی روشنی کوئی نہیں دلا سکتا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ اگر کوئی ایسا ہے اسے لے کر آؤ۔ جب وہ لے کر آتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہاتھ پھیرتے اور کہتے کہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پھیرنے سے وہ آنکھوں کی بینائی واپس آ جاتی تھی۔ یہ معجزہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے۔ اب جب میرے نبی آئے، جب میرے نبی تشریف لائے، جب آمنہ کے لال آئے، جب عبداللہ کا یتیم آیا، عبد المطلب کا پوتا آیا، نبی آخر الزمان آیا، امام الانبیاء آیا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو لوگوں نے کہا اگر آپ نبی ہیں تو معجزہ دکھائیں۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، خداوند قدوس کی رحمت بول اٹھی، قد جاءکم برہان من ربکم۔ اب اس نبی سے درختوں کے بولنے کے، پتھروں کے بولنے کے یہ معجزات طلب نہ کرو، پتھریوں سے بولنے کے معجزات طلب نہ کرو، اپنی مرضی کے معجزات طلب نہ کرو۔ قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا وہ پہلے نبی تھے جن کو ان چیزوں کی وجہ سے ان کی نبوت کی دلیل کے لیے یہ معجزات عطا کیے ہیں۔ جو میرا نبی محبوب آخر الزمان آیا ہے، فرمایا اس کے لیے اور معجزے کوئی نہیں، اس کی ذات خود معجزہ بن کے آئی ہے۔ یہ نبی معجزہ نما ہے، اس نبی کا ہاتھ معجزہ ہے۔ کیا ہے؟ اس نبی کا ہاتھ معجزہ ہے، اس نبی کی آنکھیں معجزہ ہیں، اس نبی کا کلام معجزہ ہے، اس نبی کے کان معجزہ ہیں، اس نبی کے پاؤں معجزہ ہیں، میرے نبی کا اٹھنا معجزہ ہے، میرے نبی کا بیٹھنا معجزہ ہے، میرے نبی کا بولنا معجزہ ہے، میرے نبی کا کھانا معجزہ ہے، میرے نبی کی نماز معجزہ ہے، میرے نبی کی عبادت معجزہ ہے، میرے نبی کی تہجد معجزہ ہے، میرے نبی کی ہر چیز معجزہ ہے۔ میرے نبی کا صدیق بھی معجزہ ہے، عمر بھی معجزہ ہے، عثمان بھی معجزہ ہے، علی المرتضیٰ بھی معجزہ ہے، میرے نبی کا امیر معاویہ بھی معجزہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اب پتہ لگتا ہے کہ آپ تھوڑا سا جاگ گئے ہیں۔ جاگنے سے ہی کام ہوگا، سونے سے کام نہیں ہوگا۔ جو سو گئے وہ کھو گئے، ہاں جو سو گئے وہ کھو گئے۔ جو جاگتے رہے اس کا کام ہو گیا، سونا نہیں جاگتے رہنا، جاگتے رہنا۔ اللہ آپ کو جگائے رکھے اپنی یاد کے لیے، یہ موبائل دیکھنے کے لیے نہیں۔ آپ جاگتے ہو لیکن موبائل دیکھتے ہو، موبائل دیکھنے کے لیے نہیں، عبادت کے لیے اللہ آپ کو جگائے۔ آمین کہہ دو، آمین اونچی آواز سے کہو۔ نماز میں بھلے آہستہ کہنا، ابھی اونچی آواز سے کہنا، نماز کے اندر آہستہ کہنا۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی کے گھر میں تھا جس رات میرے محبوب کو معراج ہوا۔ امام الانبیاء کہاں پہ تھے؟ ام ہانی کے گھر میں تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سو گیا تھا۔ کیا تھا؟ میں سو گیا تھا۔ حالانکہ اس رات کے آنے سے پہلے اگر آپ کسی سے پوچھیں میرا نبی رات کو سوتا نہیں ہے، اس رات کے آنے سے پہلے میرا نبی سوتا نہیں ہے، یہ رات آتی ہے اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، میں سو گیا تھا،
میرا نبی راتوں کو عبادت کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اتنی عبادت کرتا ہے، اتنی عبادت کرتا ہے جو خداوند قدوس نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، میرے محبوب ہم نے آپ کو نبوت اس لیے نہیں دی، قرآن آپ کے اوپر اس لیے نہیں اتارا کہ ہم آپ کو تکلیف کے اندر ڈالیں، نہیں، فرمایا کہ آپ سو جائیں، آپ آرام کریں۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول آپ کے پاؤں کے اوپر ورم آ گئے ہیں، صبح کو آپ کھاتے بھی نہیں ہیں، رات کو سوتے بھی نہیں ہیں، آپ کی یہ حالت ہے، پاؤں کے اوپر ورم آ گئے ہیں۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ فرمایا کہ میں جاگ کر اللہ کو یاد کر کے اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں، مجھے جاگنے دو، مجھے بیدار ہونے دو، مجھے عبادت کرنے دو، یہاں تک کہ خداوند قدوس نے بھی فرما دیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، میرے محبوب اگر آپ جاگتے ہیں تو پھر آپ ایسا کریں 2 حصے رات کے سو جائیں، 1 حصہ رات کا آرام کریں، اگر ایسے بھی نہیں ہے آپ کا دل زیادہ چاہتا ہے، اگر آپ نے جاگنا ہے رات کو تو پھر آپ ایسا کریں آدھی رات سو جائیں، آدھی رات آرام کریں، اگر آپ آرام کریں گے تو مجھے سکون ملے گا، میں اس بات میں خوش ہوں گا۔ لیکن امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی جاگتے ہیں، لیکن جب معراج کی رات آتی ہے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، یہ کیسے سو گئے، کیوں سو گئے؟ کبھی آپ نے پوچھا؟ کبھی آپ نے اس حقیقت کے اوپر غور کیا؟ آپ سب علماء سے سنتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، ام ہانی کے گھر میں تھے، سوئے ہوئے تھے۔ امام الانبیاء آخر سو کیسے گئے؟ جو پہلے نہیں سوتا آج وہ کیسے سو گیا ہے؟ آج وہ کیسے سو گیا ہے؟ فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ پہلے وہ آتا ہے نیچے، کیا ہے؟ میں انتظار کرتا ہوں اس کا، میری انتظار کی باری ہوتی ہے، وہ آتا ہے نیچے، وہ آسمان دنیا پہ آتا ہے۔ کون؟ رب آتا ہے۔ کون آتا ہے؟ معبود آتا ہے۔ کون آتا ہے؟ خدا آتا ہے، اپنی رحمت سمیت آتا ہے اور آ کر اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے دوں، ہے کوئی مقروض وہ مجھ سے مانگے کہ میں اس کی قرض کی ادائیگی کا بندوبست کر دوں، ہے کہ مجھ سے گناہ کی معافی مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں، ہے مجھ سے کوئی سوال کرنے والا میں اس کو پورا کر دوں، ہے کوئی طلب کا دامن پھیلانے والا میں اس کی جھولی کو بھر دوں، ہے کوئی بیٹے مانگنے والا میں اسے بیٹے دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا آواز دیتی ہے اس کی رحمتیں، وہ آتا ہے، ادھر والے وہ جاگتے ہیں۔ ہماری طرح تو نہیں تھے جی، ہم تو ساری رات جاگتے ہیں، جب اس کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے ہم سو جاتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ایسے ہوتا ہے، ہم سو جاتے ہیں۔ جب تہجد کا ٹائم ہوتا ہے 2:30-3 بجے پھر ہم سو جاتے ہیں۔ جبھی تو چور بھی انتظار کرتے ہیں کہ یہ بیچارے ڈرامہ دیکھ دیکھ کے ایسے سوئیں گے انشاءاللہ، جب ہم آئیں گے جی آئیں گے تو انشاءاللہ ان کی آنکھ پہ نہیں کھلے گی، سارا کچھ ہی لے جائیں گے۔ تو کبھی کسی کی آنکھ نہیں کھلتی، کہتے وہ پتہ نہیں چلا ہم سوئے ہی تھے پیچھے سے آ گئے۔ اب یہ ہمیں پتہ چلا ہے ہمارے علاقے میں کہ کچھ لوگ جو تھے وہ اپنی زمینوں کے اوپر رہتے تھے، تو آج کل کوئی شاید کوئی نیا کوئی ڈرامہ چلا ہے، ایک کوئی ترکی والوں نے جو ہے نا وہ کوئی کون سا ڈرامہ ہے؟ ہاں یہ دیکھ سب کو پتا ہے، دیکھا یہ سب کو پتا ہے جی یہ ڈرامہ ہے۔ اچھا وہ بیچارے ڈرامہ دیکھ رہے تھے اور وہ چور آئے، انہوں نے جتنے بھی جانور مال تھے وہ سب کے سب انہوں نے کھولے اور کھول کے آگے روانہ کر دیے اور ان کے دروازوں کے اوپر لکھ کے چلے گئے، کہنے لگے تم ارطغرل دیکھو ہم اپنا کام کر کے جا رہے ہیں۔ جب جاگنے کا ٹائم آتا ہے یہ امت سو جاتی ہے، وہ آتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ آتا ہے، اپنے جلوے کے ساتھ آتا ہے، جاہو جلال کے ساتھ آتا ہے، وہ اپنی تمام صفات کے ساتھ آتا ہے، وہ اپنے تمام کمالات کے ساتھ آتا ہے۔
ہے کوئی مانگنے والا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مانگنے والا ہوتا نہیں ہے۔ لیکن میرے محبوب فرماتے ہیں وہ آتا ہے، ہم انتظار کرتے ہیں اس لیے کہ وہ آتا ہے، لیکن جس وقت یہ رات آتی ہے اس سے پہلے ہم انتظار میں ہوتے ہیں کہ رب آ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنی قدرت کے ساتھ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ موجود ہے یا نہیں ہے؟ رب ہر جگہ پہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ کوئی کسی جگہ پہ ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی موجود ہوتا ہر جگہ پہ تو نبی آخر الزمان ہوتے، نبی تو ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے، اس لیے یہ فرش سے عرش کے اوپر معراج کے لیے گیا۔ اگر نبی عرش پہ ہی موجود ہوتا تو پھر جانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ ہم جاگتے ہیں اس لیے کہ وہ آتا ہے، ہم انتظار میں ہوتے ہیں۔ انتظار کرنے والا وہ جاگتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جاگتا ہے۔ لیکن جب یہ رات آئی ہے معراج کی، فرمایا کہ ترتیب پھر بدل گئی ہے، ترتیب بدل گئی ہے، اس لیے کہ اب انتظار اس نے کرنا تھا، ہم نے آرام کرنا تھا۔ انتظار اس نے کرنا تھا، ضرورت کی بات تھی، جب ضرورت ہمیں، ہم جاگتے ہیں اس لیے کہ وہ آتا ہے۔ جس وقت ہم نے جانا تھا وہ جاگ رہا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے، ضرورت کی بات ہے۔ اس وجہ سے پھر میں اس وقت اس رات کو پھر میں سو گیا۔ وہ جاگ رہا تھا، وہ ویسے بھی جاگتا ہے، اس لیے امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو گیا، اور اس وقت پھر جبرائیل امین آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی طرف جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کے پاس۔ کہاں جاؤ؟ میرے محبوب کے پاس جاؤ۔ جی جبرائیل امین آئے، فرشتے آئے، ساری دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ جی جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ، فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے اوپر، قرآن کریم لوح محفوظ سے اتر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے اوپر، حضرت بلال حبشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے اوپر، حضرت صہیب روم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے اوپر، جی حضرت انصار یمن سے نکل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے اوپر۔ لیکن کبھی کبھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے اوپر، آج بھی دنیا کے بادشاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے اوپر، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے حوالے سے جب ہم امام الانبیاء کے قریب پہنچتے ہیں تو کبھی امام الانبیاء ایسے ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پر۔ کس کے دروازے پہ؟ حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پہ۔ وہ کون سی رات ہے؟ وہ ہجرت کی رات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے اوپر ہے۔ جبرائیل امین آتے ہیں اور پوچھا کہ یا اللہ محبوب ہے، جانا ہے، دروازہ بند ہے، اب راستے سے جانا ہے، کس طریقے سے جانا ہے، کیسے جانا ہے؟ فرمایا خیال کرنا دروازہ کھٹکھٹانا نہیں ہے، خیال کرنا دروازہ بجانا نہیں ہے، خیال کرنا دروازے پہ دستک نہیں دینا۔ یہ ادب بتایا جا رہا ہے کہ تم کس کی خدمت میں جا رہے ہو، کس کی خدمت میں جا رہے ہو، لیکن خیال کرنا اونچی آواز سے آواز بھی نہیں دینا۔ کیا کرنا ہے؟ میرے نبی کی خدمت میں جا رہے ہیں، دروازے سے بھی نہیں جانا، دروازے سے بھی نہیں جانا، آواز بھی نہیں دینا، پکارنا بھی نہیں ہے، دروازے سے بھی نہیں جانا، پھر کیسے جائیں؟ فرمایا کہ میرے محبوب یہ نرالے ہیں، میرے محبوب کا مقام نرالا ہے، رحمت عالم وسلم کا انداز بھی نرالا ہے، شان بھی نرالا ہے، لیکن جس سفر پہ جا رہے ہیں، جس کے لیے میں بلا رہا ہوں، یہ سفر بھی نرالا ہے۔ فرمایا اس کے لیے عام راستے استعمال نہیں کرنے، نہ عام سواری استعمال ہوگی، نہ عام راستے استعمال ہوں گے۔ فرمایا کہ اگر جانا بھی ہوگا تو چھت کے سوراخ سے میرے محبوب کے پاس جانا ہوگا، اور وہاں سے نیچے اترنا ہوگا، وہاں جا کر ایسے ہاتھ نہیں لگانا، ہلانا نہیں ہے۔ یا اللہ پھر کیا کروں؟ فرمایا اس لیے کہ تو خادم ہے، وہ مخدوم ہے، مخدوم خادم پر بچھایا کرتا ہے، تیرے پر ہیں
تیری شان کے لیے یہ پر زیادہ جو خداوند قدوس نے تجھے دیے ہیں، یہ پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اوپر جا کر ان کو تھوڑا آسانی کے ساتھ آہستہ مسلح ہے، دنیا کو پتہ چل جائے نوری کتنا بڑا ہو جائے، نوری کتنا بڑا ہو جائے، نوری کتنا بڑا ہو جائے، کتنے بڑے مقام والا ہو جائے، کتنے بڑے القاب والا ہو جائے، کتنا بھی بڑا ہو جائے، کہیں بھی پہنچ جائے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے پر جو ہے وہ انسان کے قدم کے نیچے ہے۔ کیا ہے؟ انسان کے قدموں کے نیچے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ام ہانی کے گھر سے بیت اللہ میں، یہاں امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کر کے زمزم کے پانی کے ساتھ دھو کر حکمت کے موتی اس کے اندر پرو کر ڈال کر اس سینے مبارک کو پھر بند کر دیا، سواری لائی گئی۔ کیا لایا گیا؟ سواری لائی گئی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری لائی گئی۔ جب امام الانبیاء قریب گئے سواری کے، آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ جبرائیل امین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سواری ہے، اس سواری کے اوپر آج تک سوار کوئی نہیں ہوا، یہ آپ کے لیے آئی ہے اور آپ روتے کیوں ہیں؟ یہ تو خوشی کا مقام ہے، اللہ نے آپ کو بلایا ہے، یہ اعلیٰ سفر، یہ نرالا سفر آپ کے لیے ہے۔ آج تک سارے جتنے انبیاء آئے سب کو معراج فرش زمین پہ ہوا ہے، آپ کو خداوند قدوس نے عرش بری پہ بلایا ہے۔ فرمایا کہ جبرائیل امین یہ وجہ نہیں ہے رونے کی، یہ میں بھی جانتا ہوں، لیکن ایک بات ہے، آج میں جا رہا ہوں، آج میں جا رہا ہوں اپنے رب کے پاس، میرے رب نے میرے لیے انتظام کیا ہے، سواری بھیجی ہے جنت سے، وہ سواری مجھے لینے کے لیے آئی ہے، یہ خادم تیرے جیسے میرے ساتھ ہیں، لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ میری امت جب میرے رب کے پاس آئے گی، میں سوچتا ہوں میرے لیے سواری ہے، اس وقت میری امت کا کیا حال ہوگا، اس وقت میری امت کا کیا حال ہوگا، اور امت کس حال میں آئے گی۔ جس طرح ذہن میں رکھنا، جس طرح ماں اپنے بچے کو روتا ہوا دیکھ کر برداشت نہیں کرتی، اللہ بھی اپنے نبی کو روتا ہوا دیکھ کر اس کی رحمت بھی برداشت نہیں کرتی۔ یہ آنسو عام نہیں ہوتے جو نبی کی آنکھوں سے نکلتے ہیں، آنکھوں کے راستے سے نکلتے ہیں، یہ عام نہیں ہوتے، یہ ایک قطرہ آنسو کا، ایک قطرہ آنسو کا یہ پوری انسانیت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس کی قیمت چکانا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کی قیمت نہیں چکا سکتی، لیکن وہ آنسو میرے اور آپ کے لیے نکلے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی ہے میری اور آپ کی، جبرائیل امین گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین سے فرمایا کہ جاؤ میرے محبوب کو کہہ دو، قرآن کریم میں ہے، فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ میرے محبوب فکر نہ کریں، جب کل قیامت کا دن ہوگا آپ کی امت آئے گی، آپ امت کی فکر نہ کریں، جب امت آپ کی آئے گی میرے پاس میری ملاقات کے لیے حشر کے میدان کے اندر جب انسانیت جمع ہوگی، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، فرمایا جس طرح ہم نے آپ کی سواری کا انتظام کیا ہے، ہم نے آپ کو اپنے پاس بلایا ہے، اسی انداز کے اندر جب آپ کی امت آئے گی، آپ کی امت والے کلمہ پڑھنے والے مسلمان متقین وہ پیدل نہیں آئیں گے، سوار ہو کے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ اے امتی کلمہ پڑھنے والا، میں آپ سے پوچھتا ہوں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ تو صحیح ذرا، کتنی فکر ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی۔ آپ راتوں کو آرام سے سوتے ہیں، دن کو آرام سے سوتے ہیں، کھاتے آرام سے ہیں، پیتے آرام سے ہیں،
آپ چلتے بھی آرام سے، شادی بیاہ کے اندر، غمی خوشی کے اندر کبھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی آپ کو یاد نہیں آئی، کبھی بھی آپ نے یاد نہیں کیا، لیکن میرے محبوب کو دیکھ لے۔ قرآن کریم کے اندر آیا، فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم، میرے محبوب آپ اتنا کیوں روتے ہیں امت کی فکر کے اندر، آپ اتنا کیوں فکر کرتے ہیں کہ اپنی جان کو آپ اسی کے اندر کھپا دیں گے، لگا دیں گے؟ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے۔ آج دیکھیں ہمیں اپنے بچوں کی فکر آتی ہے، ہمیں اپنی اولاد کی فکر آتی ہے، ہمیں پوتے اور پوتیوں کی، نواسے اور نواسیوں کی فکر آتی ہے، لیکن کبھی ہمیں امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر نہیں آئی، کبھی امام الانبیاء کے دین کی فکر نہیں آئی، امام الانبیاء کے صحابہ کی فکر نہیں آئی، ازواج مطہرات کی فکر نہیں آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاروں کی فکر نہیں آئی، دین اسلام کی فکر نہیں آئی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، وہ ہماری فکر کر رہے ہیں۔ اگر دنیا کے اندر آئے تب بھی ہماری فکر، دنیا کے اندر رہے تب بھی ہماری فکر، جب دنیا سے چلے گئے تب بھی ہماری فکر۔ یہ معراج والی رات ہے، اس معراج والی رات کے اندر بھی امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج سے واپس آ رہے تھے، امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہ العالمین میں تو جا رہا ہوں، فرمایا میں جاؤں گا واپس، میری امت پوچھے گی اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا تھا اور بلانے کے بعد آپ کو تو یہ مقام عطا کیے ہیں، آپ کو یہ تحفے دیے ہوں گے، آپ نے ہم کلامی کی ہے خداوند قدوس سے، لیکن ہمارے لیے آپ کیا لے کر آئے ہو؟ امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معراج والی رات بھی اپنی امت کی فکر کی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب آپ یہ چیزیں تحفے لے کر جائیں اپنی امت کے لیے، فرمایا کہ پہلا تحفہ میں آپ کو یہ دیتا ہوں، فرمایا کہ جس آدمی نے شرک نہیں کیا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، کلمہ پڑھنے والا تھا، اسے کہہ دو یہ سورہ بقرہ کی خواتیم یہ آخری آیات ہیں، میں تحفے کے لیے دے رہا ہوں، تحفے کے طور پر، فرمایا اپنی امت کو یہ کہہ دینا، فرمایا یہ زندگی کے اندر رات اور دن کے اندر یہ پڑھتے رہنا، پڑھو گے تم جتنی بھی تمہاری خطائیں ہوں گی یہ خداوند قدوس سارے گناہ معاف کر دے گا۔ خواتین میں سورہ بقرہ امام الانبیاء لے کر آئے ہیں، لیکن یہ دنیا ہے، دنیا کی عدالتوں کے اندر میرا مقدمہ قائم ہو جائے، آپ کا مقدمہ دنیا کی عدالت کے اندر قائم ہو جائے، لیکن اگر بری بھی ہم ہو جائیں، باعزت بھی بری ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی عدالت کے اندر مثل باقی رہتی ہے، فائل باقی رہتی ہے۔ لیکن خداوند قدوس فرماتے ہیں، فرمایا جس آدمی کی میری عدالت کے اندر کوئی مقدمہ دائر ہو گیا، جب ہم نے اسے معاف کر دیا ہے، ہم پھر اس کی مثل کو بھی ہم باقی نہیں رکھتے، اس کی مثل اور فائل کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ صرف فائل ختم نہیں کرتے بلکہ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، فرمایا ہم نامہ اعمال دیکھتے ہیں، اس نامہ اعمال کے اندر جتنے گناہ خطائیں ہوتی ہیں ہم ان کو معاف کر کے ان کی جگہوں کے اوپر ہم نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو آپ کے لیے معراج والی رات یہ تحفے لے کر آئے ہیں۔ کیا لے کر آئے ہیں؟ اور کیا لے کر آئے ہیں تحفہ؟ جی تھوڑا اونچی آواز سے۔ نماز کا کہتے ہیں تو پھر مسلمان کے حالات ڈھیلے ہو جاتے ہیں، آواز بھی ڈھیلی ہو جاتی ہے، جی آواز بھی ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ نماز کے لیے مسلمان ہو اور پھر وہ مسلمان نماز نہ پڑھے، جی اگر ہم کسی سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ نماز پڑھتے ہو، آپ کہتے بس ہماری صحت دعا کریں، جی کبھی اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ نے کھانا کھایا ہے، کبھی آپ نے تو یہ نہیں کہا کہ بس ہماری صحت دعا کریں، جی کھانے کے لیے تو سب سے پہلے حملہ آپ کرتے ہیں۔ جی ایک دفعہ ہم دعوت میں بیٹھے ہوئے تھے تو ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک ساتھی نے جو دینے والے تھے کھانا والا ان کو بولا کہ بھائی میرے نام سے اشارہ کر کے مولوی صاحب بیٹھے ہیں، بولا وہ میٹھا لے کر آؤ۔ کیا لے کر آؤ؟ مولوی صاحب بیٹھے ہیں، میٹھا لے کر آؤ۔ تو میں سمجھ گیا، میں نے کہا کہ ساتھی اپنا ساتھی تھا، جاننے والا دوست تھا، تو اس نے ایسے مذاق کی جیسے کہتے ہیں نا مولویوں کے لیے حلوہ مولوی کھاتے ہیں زیادہ، حالانکہ کھاتے آپ زیادہ ہو۔ اس کو شوق ہو رہا تھا تو اس نے نام مولوی کر لیا، بولا مولوی کے نام سے آ جائے گا حلوہ، مولوی حلوہ کھاتے ہیں۔ تو جس وقت آ گیا تو سب سے پہلے تھالی کے اوپر حملہ اسی نے کیا۔ جب وہ اٹھانے لگا تو میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا نہ یہ میرے لیے ہے۔
یہ میرے لیے ہے، یہ مولوی کے لیے آیا ہے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ جب کھانے کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے یہ نہیں کہتے کہ مولوی صاحب بس نہیں کھانے پر دعا کرو آپ۔ جب نماز کی بات آتی ہے تو کہتا ہے مسلمان بس دعا کرو۔ تو کبھی کہتا ہے کہ مسلمان بس مولوی صاحب کپڑے ناپاک ہیں، بس یہ کپڑے صحیح ہو جائیں۔ یہ کپڑے کب صحیح ہوں گے؟ یہ کپڑے پاک کب ہوں گے؟ یہ اس وقت تک پاک نہیں ہو سکتے جب تک تیرا اندر پاک نہیں ہوگا۔ جب اندر صاف ہو جائے گا یہ کپڑے صاف ہو جائیں گے۔ یہ بہانے ہیں